اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ آج اس پروگرام میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 اور 30 کا مطالعہ کریں گے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ کلام جاری ہے۔ قرآن حکیم میں وہ آیات مبارکہ جہاں رب سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو سے مخاطب فرمایا، یعنی اہل ایمان کو مخاطب فرما کر انتہائی اہم احکامات دیے ہیں، اس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ احکامات دو طرح کے ہیں۔ بعض کا تعلق اوامر سے ہے، یعنی وہ احکامات جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، یہ اوامر کہلاتے ہیں۔ امر کی جمع اوامر۔ اسی طرح بعض احکامات وہ ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض چیزوں سے منع فرمایا۔ قرآن کی اصطلاح میں اس کو نواہی کہتے ہیں۔ لہذا آج جس آیت مبارکہ کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کو حرام طریقے سے کما کر اس کے استعمال کرنے یا اس کو کھانے کو منع فرمایا۔ یہ اکل حرام جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں اور بھی مقامات پر آیا ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ نے انتہائی شد و مت کے ساتھ اس مال کو حرام طریقے سے کما کر کھانا، اس کو حرام قرار دیا۔ لہذا آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم لوگ آپس میں اپنے مال کو باطل یعنی ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ ہو تجارت جو تم باہمی رضامندی سے آپس میں کرتے ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ ترجمہ ہوگا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، مراد یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے حق میں، تمہارے لیے بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور جو کوئی بھی یہ عمل کرے گا اور جو شخص یہ کام کرے گا تعدی کرتے ہوئے، وَظُلْمًا، اور ظلم سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو عنقریب ہم اسے داخل کریں گے آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر انتہائی آسان ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے اس آیت مبارکہ میں جو حکم سماعت فرمایا، اس حوالے سے یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب فرما کر کسی کام کو کرنے کا حکم دے رہا ہو، اس کو فوری طور پر بجا لائیں، اور جس چیز سے روکا جا رہا ہو اسے انسان رک جائے۔ یہ ہے ایک بندہ مومن کی روش۔ آج ہمارے معاشرے میں صورتحال یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم پڑھتے تو ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ہم میں سے لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سمجھتے نہیں ہیں کہ رب سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ جو سمجھتے ہیں ان میں بھی بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اس پر عمل نہیں کرتے۔
لہذا قرآن حکیم جہاں ہمیں حکم دے رہا ہے جن چیزوں کا، اگر اس کو سن کے سمجھ کر انسان اس پر عمل نہ کرے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی۔ لہذا آج جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہے، اس میں سب سے پہلا حکم، یہ قرآن حکیم میں ایک سے زیادہ مقامات پر یہ حکم آیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل یعنی ناحق کی مختلف شکلیں یا مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں پہلی شکل یہ ہے کہ ایک شخص کی مرضی کے بغیر اس کا مال کھایا جائے، مثال کے طور پر چوری کی جائے، اسی طرح ڈاکہ مارا جائے، خدا نہ خواستہ چوری اور ڈاکہ یہ گویا باطل اور ناحق کی عملی شکل ہوئی۔ پھر مزید یہ کہ دھوکہ دہی کی جائے، فراڈ جس کو کہتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر بعض اوقات مال جو ہے وہ رشوت کے طور پر کھایا جاتا ہے، رشوت لی اور دی جاتی ہے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ اسی طرح بعض اوقات مال یتیم کھایا جا رہا ہوتا ہے، یتیم کا مال انسان اگر کھا رہا ہے تو یہ بھی ناحق ہے۔ ہاں، رب سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر بہتر طریقے پر۔ مراد یہی ہے کہ اگر ضرورت مند ہو تو ٹھیک ہے، اس میں سے استعمال کر سکتے ہو، لیکن یتیم کا مال جو شخص جان بوجھ کے کھا رہا ہو یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر ناحق کی جو شکلیں معاشرے میں موجود ہیں وہ ہے وراثت کا مال۔ وراثت کا مال حقداروں کو نہ دیا جائے اور جو حقدار ہیں ان کو دینے کے بجائے خود کھا لیا جائے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم وراثت کا مال جو ہے، ترکے کا مال، وہ کھا جاتے ہو، بڑے مزے سے کھا جاتے ہو، کوئی تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کے احکامات دیے اس پر عمل کیا جائے۔ بہرحال پہلا حکم جو الحمدللہ آج ہمارے سامنے آیا کہ مال حلال طریقے سے کھایا جائے، حلال طریقے سے کمایا جائے، حلال طریقے سے کھایا جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ ناحق طریقے سے کمایا جا رہا ہو، ناحق طریقے سے کھایا جا رہا ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب سب سے زیادہ بھڑکتا ہے۔ یہاں یہ بات اپنے ذہن میں رہے کہ شریعت اسلامی ہمیں جن چیزوں کا حکم دے رہی ہے، یہاں خاص طور پر اس میں مال اکل حرام سب سے زیادہ بدترین گناہوں میں سے۔ لہذا ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ناحق کی پہلی شکل چوری ہے، قرآن حکیم جہاں حلال کمانے اور خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، وہاں ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے کہ جہاں تمام انسانوں کو ان کے بنیادی جو ضروریات ہیں وہ بہم پہنچائی جائیں۔ یہ ہے عدل و انصاف پر مبنی ایک عادلانہ نظام، ایک شریعت کا نظام، ایک اسلام کا نظام۔ لیکن جس معاشرے میں یہ عادلانہ نظام قائم نہ ہو، وہاں صورتحال یہ ہوگی کہ یہ مال کی تقسیم جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگی، عادلانہ نہیں ہوگی۔ پیسے والے اس پیسے کے ذریعے، سود کے ذریعے امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں گے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں، اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہاں یہ اصول ذہن میں رہے کہ سب سے پہلے آپ کو شریعت اسلامی کے نفاذ کی کوشش کرنی، لوگوں کے اندر ایمان و یقین اس درجے میں پیدا کیا جائے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ پھر ایک ایسا معاشرہ، ایسا نظام، ایسا پاکیزہ نظام قائم کر دیا جائے کہ چوری کا نام بھی کوئی نہ لے۔ چوری کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچے بھی نہیں۔ لیکن اگر شریعت اسلامی نافذ نہ کی جائے اور لوٹ کھسوٹ اور چوری اور ڈاکہ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں یہ کیفیت ہو، تو بہرحال اس جرم میں سارے کے سارے لوگ ذمہ دار ہوں۔ قرآن حکیم جہاں حکم دیتا ہے کہ چور چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیا جائیں، نکالن اور عبرت کے لیے ہو، وہ اس وقت ہوگی صورتحال کہ جب شریعت اسلامی نافذ کر دی جائے اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ۔ اسی طرح ڈاکہ زنی، اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شدید وعید سناتا ہے۔ اور جیسے اس آیت مبارکہ میں ایک بات بیان ہوئی ہے کہ یہ جو تجارت ہے یہ بھی باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے۔ فرمایا ان تکون تجارتن ان تراض منکم، سوائے اس کے، یعنی جائز شکل یہ ہے پیسہ کمانے کی کہ تم تجارت کرو آپس میں باہمی رضامندی سے۔ اب یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے جو پروفٹ کا، جو فائدے کا بھی جو بھی ریشو ہے وہ طے کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ضرورت مند کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ناجائز منافع خوری کی جا رہی ہو، اسی طرح مال کو اسٹاک کیا جا رہا ہو۔ سخت وعید آئی ہے حدیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کے لیے
کہ جو فائدہ اٹھانے کے لیے مال کو سٹاک کر لیتے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے تیسری ناحق کی شکل یہ بنی کہ ضرورت مند کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ اگر ڈیمانڈ زیادہ بڑھ رہی ہو تو سپلائی شارٹ کر دی جائے اور اس سے پھر بے تحاشا فائدہ حاصل کیا جائے۔ یہ ناجائز منافع خوری لوگوں کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حرام ہے۔ اسی طرح سود خوری، پیسے پر پیسہ لینا، یہ تو بدترین حرام قرار پایا۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناجائز طریقے سے پیسہ کھانے اور کمانے کے حوالے سے اس کو حرام قرار دیا۔ پہلا حکم الحمدللہ ہمارا اس اعتبار سے آیا کہ آپس میں اپنے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ انشاءاللہ ابھی یہ سلسلہ کلام ہمارا جاری رہے گا۔ ابھی ہم کچھ دیر کے لیے لیتے ہیں وقفہ، اور انشاءاللہ وقفے کے بعد اس آیت مبارکہ میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کا سلسلہ کلام ابھی دوبارہ سے جوڑیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبد الکریم پاریک پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام۔ غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ۔ جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جاری ہو، آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہیں گے۔ سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے۔ ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے۔ پیغام امن ہر پیر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 باب نمبر 17 حدیث نمبر 224۔ انسان کی سیرت، مبارک کاپڑی سے جانیے زندگی کی بصیرت، وقار اور عزت، کامیابی و نصرت۔ آئیے جانیں اس کی حقیقت۔ زندگی اور آخرت کی سچی کامیابی کے لیے حاصل کیجئے دینی معلومات ہر قسم کی، روشنی علم کی، مبارک کاپڑی کے ساتھ۔ آج شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین کرام، وقفے میں جانے سے پہلے جو زیر مطالعہ آیت تھی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر ہر طرح کی حرام خوری سے منع فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے مالوں کو آپس میں باطل ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ ناحق طریقے سے مال کھانے اور کمانے کی کچھ شکلیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، مثلا چوری کرنا، ڈاکہ زنی، ناجائز منافع خوری، یتیم کا مال کھانا، وراثت کا مال کھا جانا، سود پر لین دین کر کے معاملات کو چلانا، یہ ساری کی ساری قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے ناجائز طریقے سے مال کمانے اور کھانے کی شکلیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن جن 5 سوالات سے متعلق جواب دہی کرنی ہے، ان میں سے 2 سوال مال سے متعلق بھی کیے جائیں گے۔ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، سورس آف انکم کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سورس آف انکم حلال نہ ہو تو انسان کی کوئی عبادات، یہ روزہ، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ حج،
یہ عمرہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، طویل حدیث ہے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا نقشہ کھینچا کہ وہ بہت دور سے آیا ہے خانہ کعبہ، حج کرنے یا عمرہ کرنے آیا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس نے جو کمایا وہ حرام کا، اس نے جو کھایا وہ حرام کا، یہاں تک کہ اس کا جو بدن بنا ہے وہ حرام غذا سے بنا ہے۔ لہذا اس حوالے سے ہم سب کو اپنے اپنے مالوں کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارا سورس آف انکم کیا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہوگی کہ اللہ تعالی ہمیں حلال روزی عطا فرمائے۔ حلال روزی ہوگی تو انشاءاللہ اس سے انسانی شخصیت پر، کردار پر، اولاد پر بہت ہی مثبت اثرات پڑیں گے۔ اسی بات کو دلچسپ انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی بات ارشاد فرمائی۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ عبادات کے جو اثرات انسانی شخصیت پہ ہونے چاہیے، ان میں خاص طور پر روزے کا اثر انسانی شخصیت پہ جو بیان ہوا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 183 سے لے کر آیت نمبر 187 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، روزے کی فرضیت، اس کی حکمت، اس کے اور دیگر جو بھی احکامات ہیں وہ تفصیل کے ساتھ آئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 188 میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ عبادت کا جو اثر، عبادت کا جو امپیکٹ، روزے کا جو امپیکٹ ہماری شخصیت پہ پڑنا چاہیے وہ کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس مال کو حکام تک رشوت کے ذریعے نہ پہنچاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کا مال کھا جاؤ، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ یہ غلط کام ہے۔ مال کھانے اور کمانے کی ایک اور بدترین اور غلیظ ترین شکل جو ہے وہ رشوت بھی ہے، اور خاص طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ روزے کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ جیسے روزے کے دوران ہم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کھانا پینا اور دیگر خواہشات نفس جو اللہ پاک نے جائز قرار دی ہیں، روزے کے دوران انسان کچھ وقت تک، چند گھنٹوں تک اپنے آپ کو ان حلال چیزوں سے بچاتا ہے، اور یہ ایکسرسائز، یہ مشقت پورے مہینے جاری رہتی ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ پورے 11 مہینے انسان حرام کی ہر شکل سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے۔ اگر یہ روزہ ہماری شخصیت پر، ہمارے کردار پر یہ اثرات مترتب نہیں کر رہا کہ ہم روزے کے دوران جیسے حلال چیزوں سے بچے ہوئے تھے، روزے کے علاوہ جو بقیہ زندگی ہے 11 مہینے کی، اس میں اگر ہم حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایسی عبادت قابل قبول نہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ شریعت اسلامی کا اصل مقصد کیا ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شریعت، یہ رحمت کیوں عطا فرمائی؟ شریعت اسلامی بنیادی طور پر اس لیے دی گئی ہے کہ ہر شخص کی جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ ہے اصل میں رحمت، یہ ہے برکت، یہ ہے انسانیت کا تحفہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ لہذا مال حرام طریقے سے کمانا اور کھانا حرام قرار دیا گیا۔ دوسرا حکم جو اس آیت مبارکہ میں آیا ہے، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور دیکھو اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ مراد یہ ہے کہ آپس میں قتل و غارت نہ کرو۔ یہ جو تمدن ہے، نسل انسانی، اس کی بقا اسی میں ہے کہ ہر شخص دوسروں کا احترام کرے، دوسرے کے مال کا احترام کرے، جان کا احترام کرے، عزت اور آبرو کا احترام کرے۔ لہذا شریعت اسلامی میں جہاں سخت سزائیں رکھی گئی ہیں، ایک بڑا سوال اٹھتا ہے، لوگ عام طور پر اس بات کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے، اور ویسٹ میں خاص طور پر جو سخت سزائیں ہیں اسلام کی، اس کو بہت ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اسلام تو بڑا معاذ اللہ وحشیانہ سزائیں دیتا ہے، قتل پر قتل، اور آج کے دور میں خاص طور پر سزائے موت کو ایک ایشو بنایا ہوا ہے۔ پھر یہ کہ زنا کی سزا 100 کوڑے یا رجم جو حدیث مبارکہ میں آئی، اسی طرح چور کو ہاتھ کاٹنے کا حکم، یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں۔ لیکن آپ خود غور کیجئے کہ جس معاشرے میں شریعت اسلامی نافذ ہو جائے اور ایک شخص کو معلوم ہو کہ اگر میں نے چوری کی، اگر میں نے ڈاکہ ڈالا، اگر میں نے ناجائز منافع خوری کی، اگر میں نے رشوت لی یا دی، اسی طرح اگر میں نے سود پر معاملات چلائے،
اگر میں نے وراثت کے احکامات میں دوسروں کا مال کھایا، اگر میں نے مال یتیم کھایا خدا نہ خواستہ، تو دنیا میں تو سزا ملے گی، اور اس کے آگے بڑھ کر اگر دنیا میں سزا ملے نہ ملے، جیسے کہ عرض کیا قوانین کے اعتبار سے، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت سزائیں دے گا۔ انسان اللہ پر ایمان لانے کے بعد ممکن نہیں ہے کہ یہ سارے نافرمانی کے کام کر سکے، لہذا شریعت اسلامی ہمارے لیے رحمت بنے گی۔ ہر انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ ہے، لہذا قرآن حکیم میں قتل عمد پر بڑی سخت سزا ہے جو کہ اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ قتل کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک قتل خطا ہوتا ہے، یعنی انسان جان بوجھ کے کسی کو قتل نہ کرے، غلطی سے کسی وجہ سے کسی کا قتل ہو جائے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے خاص طور پر اسپیڈ میں تھے، کوئی شخص سامنے آ گیا، بریکس نہیں لگی اور اس کا جو ہے وہ قتل ہو گیا، یہ قتل خطا ہے، جان بوجھ کے قتل نہیں کیا۔ یا مثال کے طور پر کسی کا شکار کر رہے تھے، فائر یا تیر کسی اور کو مارا، لگ گیا کسی اور کو۔ قتل خطا کی اور بھی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، اس پر تو بہرحال معاملات یہ ہیں کہ وہ سخت سزا نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں قتل عمد، جان بوجھ کے اگر کسی کو قتل کیا تو اس پر جو سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی بھی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ، اس کا بدلہ جہنم ہے، اور وہ اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ لہذا اس اعتبار سے ہمیں اپنے اپنے معاشروں میں جو بھی قتل و غارت کی کیفیات، اس صورتحال ہے، اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، سنیچنگ ہو رہی ہے موبائل کی، اس میں گولی مار دی جاتی ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں۔ انسانیت کا قتل، ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جس کسی نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس کسی نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلا قتل جو نسل انسانی میں ہوا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ اب جب کبھی بھی انسانیت میں قتل ہوگا، اس کا ایک گناہ قابیل کو ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے اس کبھی عمل کی جو ہے ابتدا کی تھی۔ بہرحال اس حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ شریعت اسلامی نے قتل کی مختلف قسمیں جائز بھی قرار دی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص شریعت اسلامی میں رہتے ہوئے ریاست کی سطح پر جہاں دین نافذ اور قابل عمل ہے اور اس پر عمل کیا جا رہا، اب اگر کوئی شخص کسی کی جان لیتا تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح شریعت اسلامی اس بات کا بھی حکم دیتی ہے کہ اب اگر کوئی شخص زنا کرے گا، زانی، تو اس کو یا تو غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ سورہ نور کی آیات مبارکہ اس حوالے سے تفصیلات بیان کرتی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں گے تو ان کو رجم کی سزا ہے۔ یہ بنو اسرائیل میں بھی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں بھی یہ رجم کی سزا جو ہے نافذ کروائی۔ اور الحمدللہ امت اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ شریعت اسلامی میں شادی شدہ مرد اور عورت کی زنا کرنے کی سزا رجم ہے۔ اب آپ دیکھیے ان تمام چیزوں کا فائدہ کیا ہوگا اگر یہ سزائیں اپنی صحیح روح کے ساتھ، تمدن کی جو صحیح روح ہے اس کے ساتھ پوری طرح اگر نافذ کر دی جائیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر انسان کی جان محفوظ ہوگی، ہر انسان کی عزت محفوظ ہوگی، ہر انسان کا مال محفوظ ہوگا۔ آج ہم یورپ کے گن تو گا رہے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یورپ میں، امریکہ میں خاص طور پر، ایک منٹ میں کتنے ریپ، کتنے زنا ہوتے ہیں۔ اس کی اگر اسٹیٹسٹکس آپ کو اندازہ ہو جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے یا جانوروں کا معاشرہ ہے۔ اور الحمدللہ وہ معاشرے جہاں شریعت اسلامی نافذ ہوئی یا ہوگی انشاءاللہ، وہاں پر جو امن ہوگا یا الحمدللہ امن نافذ ہوا، اس کی برکات جو ہیں وہ دیکھی اور سنی جا سکتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج الحمدللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 کا ہم نے مطالعہ کیا۔ محدود اور مختصر وقت میں جتنی وضاحت ہو سکی ہم نے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور ناحق کی مختلف شکلیں ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی، چوری ہے، ڈکیتی ہے، ناجائز منافع خوری ہے، سود خوری ہے، یتیم کا مال ناحق کھا جانا ہے، وراثت کے احکامات پر عمل نہ کرتے ہوئے وراثت کا مال کھا جانا ہے۔ یہ ساری ناحق کی شکلیں ہیں۔
الا ایکسیپشن جو اس میں بیان ہوا ہے سوائے اس کے کہ جو تجارت تم باہمی رضامندی سے کرتے ہو اس کو اللہ پاک نے جائز اور پسندیدہ قرار دیا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اس حلال روزی کے ذریعے جو وجود میں حلال روزی جائے گی تو انشاءاللہ اعمال بھی درست ہوں گے, اخلاق درست ہوں گے, بہترین کردار وجود میں آئے گا, بہترین اولاد وجود میں آئے گی, بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا, رحمت خداوندی نازل ہوگی. یہی شریعت اسلامی کے اصل مقاصد ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس حوالے سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہ اللہ